اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری برزخ کو آسان فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، اور ہمارے جتنے مومنین مومنات رخصت ہو گئے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جوار معصومین عنایت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک بہت ہی اہم ٹاپک جس کو کہتے ہیں نا عالم برزخ، اور آج آپ نے دیکھا کہ 22واں ہمارا پروگرام ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز پلاننگ کے تحت، ویسے تو ہم نے سوچا تھا کہ 15 تک اس پروگرامز کو کلوز کر دیں گے اور اس کے بعد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن کچھ ڈسکشن بڑھتی گئی اور ہم آج 22ویں اس منزل پر ہیں۔ اور برزخ کا جو آغاز ہے، جب انسان اس دنیا سے اٹھتا ہے اور جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، مرنے سے چند لمحات پہلے انسان عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کے جتنے احوال ہیں، آپ نے ان آرڈر سنے ہیں، ان سیکوینس سنے ہیں، اور کہ مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، حادثات ہیں، اور پھر حالت احتضار سے لے کر فشار قبر، اور فشار قبر سے لے کر انسان پہ جو سوال و جواب ہوتے ہیں، وہ منازل آپ نے دیکھی ہیں۔ اور عالم برزخ میں آج ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسان کی آسانی کا باعث بنتی ہے عالم برزخ میں، اور ان میں سے ایک چیز، اگر کوئی چاہتا ہے کہ عالم برزخ میں اس پہ عذاب نہ ہو تو اچھی اولاد انسان چھوڑ کر جائے، وہ اولاد کے جو پابند شریعت اولاد ہے۔ اور اس کے بعد ہم آ رہے ہیں، یہ واقعہ میں سنا کہ اس کے بعد وادی السلام کی طرف ہم آئیں گے، اور وہاں کا جو ایک لیونگ سٹائل ہے کہ وہاں پہ وادی السلام میں مومنین کس طرح رہتے ہیں، ان کا انداز کیسے ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہوتا ہے، ان کا انداز گفتگو، انداز تخاطب، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کیسے، انشاءاللہ عزیز ابھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ عالم برزخ کی آسانی کے سلسلے میں ایک چیز، جو کہ عالم برزخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک بہت ہی انسان کے لیے کٹھن مرحلہ، اور ایک بہت ہی، جب سارے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہ رشتہ دار ہے، نہ عزیز ہے، نہ اقارب ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ جاہ ہے، نہ اقتدار ہے، کچھ نہیں وہاں پہ۔ اس عالم میں انسان جب منتقل ہوتا ہے تو پھر ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا جہان ہے، وہاں کی ادائیں مختلف ہیں، وہاں کا انداز مختلف ہے، وہاں کا رہنا سہنا مختلف ہے۔ اور انسان اگر اس کو اپنے یہاں کے حساب کے ساتھ گھروں میں رہتا ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، کیمپنگ کے لیے جاتا ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے رہنے کا۔ لہٰذا اس اسلوب کے تحت، اس طریقہ کار کے تحت انسان جو عالم برزخ میں جا رہا ہے، اسے اپنی حالات پہ بہت
بخوبی اور بغور مطالعے کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے جہان میں جا رہا ہے کہ جہاں پہ یہ دنیا کی نہ سفارشیں چلے گی، نہ دنیا کے یہ مال چلے گا، نہ اقتدار چلے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ انسان کو وہی کچھ ملے گا کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ انسان کا وہ مال بھی انسان کے لیے کام آئے گا کہ جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے، جو اس نے ایتام، یتیموں، مساکین، ابن السبیل، ضرورت مندوں اور نیڈی پیپل، انہیں جو دیا ہے وہ انسان کے لیے کام آئے گا، اور وہاں پہ یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ یہ انسان کے ایسے پروجیکٹس کے جو انسان کی زندگی میں رہنے والے ہیں وہ انسان کے لیے کام آئیں گے وہاں پہ، چونکہ وہ جو پروجیکٹس اس دنیا میں چل رہے ہیں، اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنے جو لائف پروجیکٹس ہیں اس کو انسان اپنی زندگی کا سرمایہ کرا دے۔ ویسے دنیا میں ہزاروں قسم کے انسان سوچتا رہتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ آئے وائے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، اسی حل من مزید کی دوڑ میں، مور سٹل مور کی جو یہ ریس چل رہی ہے، اس میں انسان ہائے ہائے کرتا ہوا ایک دفعہ وہ آتا ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر، کہ جہاں تک کہ انہوں نے قبریں جا دیکھی ہیں، ان کی وزٹ کر لی، ماشاءاللہ آپ قبرستان میں پڑا ہے، قبر میں پڑا ہے، پھر وہاں پہ جا کے بہانہ بناتا ہے یا اللہ اب تو مجھے واپس لوٹا، میں تیری کس طرح عبادت کروں گا، کس طرح بندگی کروں گا، کس طرح میں ضرورت مندوں کا جو مومنین کی حاجت روائی کروں گا۔ یہ سارے بہانے وہاں پہ اللہ بھی جانتا ہے کہ اس کی جو طبیعت ہے وہ کیا ہے، اس کا مزاج ہے وہ کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اگر تم دنیا میں دیکھتے نا، دنیا میں تمہیں یقین اگر آ جاتا، تم the stage of certainty اس پہ اگر تم ہوتے تو تم دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کا نظارہ کر سکتے تھے، جہنم کو دیکھ سکتے تھے، جنت کو دیکھ سکتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ تم نے لاوبالی میں یہ نہیں زندگی تم نے گزاری ہے جس میں نہ کوئی آبجیکٹیوز ہیں، نہ کوئی وہاں پہ ایک آئیڈیل لائف ہے، بس اسی طرح آئے کھا پی کے جو ہے نا وہ انسان چلے گیا۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہوا کرتی ہے۔ زندگی اصل میں ایک مقصد کو فالو کرنے کا نام ہے۔ اپنے ہدف پہ رہے ہو یا نہیں، اپنے جو گولز اینڈ آبجیکٹیو ہیں اس پہ رہے ہو یا نہیں، یا اسی طرح بہت زیادہ مشترکات، ورنہ انسان کے اور حیوان میں ایک ہی چیز ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوہر عقل دیا ہے، عقل دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو، لہذا اس بات کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ مال انسان کا وہ کام آئے گا کہ جو نیک رستے پہ خرچ ہوا ہے، راہ خدا میں خرچ ہوا ہے، بندگان خدا پہ خرچ ہوا ہے، وہ کام آئے گا، اور عالم برزخ میں انسان دیکھے گا۔ اولاد بھی اچھی چھوڑی ہے، اچھی اولاد، نیک اولاد، یہ بھی بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، یہ بھی کام آئے گی، اور اس کا کریڈٹ خود والدین کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں بھی وہ کریڈٹ حاصل کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی، عالم برزخ میں بھی ان کو اس چیز کا کریڈٹ ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بھی انسان محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، اسٹرائیو کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، لا نضیع اجر المحسنین، ہم اہل عمل، حسن کردار، نیک بندوں کے اعمال کو ہم کبھی ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان جو اگر محنت کرتا ہے اپنی اولاد پر، اس کا اپنا لائف سٹائل بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی تربیت ہے صحیح معنوں میں، اسی وجہ سے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کیا ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: حب نبیکم، لو اینڈ افیکشن آف دا ہولی پروفٹ آف اسلام۔ اپنی اولاد کو سکھاؤ، محبت نبی خدا سکھاؤ، محبت رسول خدا سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، جنریٹ کرو یہ محبت ہے ان کے ذہن۔ وتلاوت القرآن and recitation of the holy book of اللہ سبحانہ وتعالی، یہ سکھاؤ انہیں، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ کوئی کمال نہیں ہو گیا کہ ہاں جی وہ جی ماشاءاللہ بڑی اچھی انگریزی فر کر کے لکھ رہے ہیں، فر کر کے بول رہے ہیں۔
عربی اور قرآن کی زبان مسلمان کی شان ہے، اسے اچھی طریقے سے قرآن آنا چاہیے، اچھے طریقے سے وہ قرآن پڑھ سکے۔ قرآن فہمی ایک مسلمان کی نہ فقط زینت ہے، اس کے لیے شان کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہی چیز ہے کہ اس واقعے کو سنا کے میں دیکھوں آپ کو قرآن کی اہمیت کے سلسلے میں جو روایت خود فروع کافی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ یعنی انسان جو مال چھوڑ کر جاتا ہے، یہ مال انسان کے کام آتا ہے اگر وہ راہ خدا میں مصرف ہو رہا ہو۔ یعنی بعض ہوتے ہیں ایسی بدبختی کی زندگی گزارتے ہیں، کنجوسوں کی طرح انہوں نے دنیا گزار دی ہے، پیسہ ان کے پاس بے حساب پیسہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اس طرح جوڑ کر نہ اپنے تن پہ خرچ کیا، نہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کیا، اور نہ معاشرے کے ان ضرورت مندوں پہ خرچ کیا۔ اسی طرح وہ ضائع ہو کر اور بینکوں میں اور ٹینکوں میں اور پتہ نہیں کہاں سے کس طرح جو ہے نا ہو گیا۔ یعنی بعض اس طرح ہے، یہ کیا ہے، خاسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ جو ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں چاہیے تھا چلیں، دنیا میں تو اپنے لیے تو کم از کم استعمال کر جاتے، تو آخرت میں تو آپ کے حساب ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا میں جوڑتے خرچ ہو گئی، اور آخرت میں جب آئے گا اللہ کہے گا نہیں امیروں کے تم کا مال تو دیا تھا نا، اتنا مال کہاں بھی کیا۔ یعنی بعض کا حساب جنہوں نے بعض نے کنجوسوں اور بخیلوں کے تحت اس دنیا کو گزارا ہے، اور وہ جب قیامت کے دن آئیں گے عالم برزخ میں ہوں گے تو امیروں کی طرح حساب دیتے ہیں۔ جنہوں نے غریبوں کی طرح زندگی گزاری، امیروں کی طرح جو ہے حساب نہیں، پیسہ تو تھا نا، ممکن ہے اس کے بعد کیا ہوا، پیچھے سے کیا بنا، نہ خمس کا حساب، نہ زکوٰۃ، نہ ایثار، نہ قربانی، نہ مواسات، کچھ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں عالم برزخ میں ان سے پوچھا جائے گا، ممکن ہے کہ وہ پیسہ غلط راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اس کے جواب دے یہ لوگ۔ اسی طرح اگر انسان نے اچھی اولاد چھوڑی ہے، اچھی اولاد، اس کا بھی انسان کو جو ہے نا وہ اجر ملتا ہے عالم برزخ۔ ممکن ہے ایک والدین وہ اپنے اس لحاظ سے کمزور ہوں، لیکن اگر ان کی اولاد اچھی ہو تو یہ بہت بڑی انسان کے لیے معاون کی صورت میں، بہت بڑی ایک انسان کے لیے اسسٹنٹ جس کو کہا جائے، بہت بڑی انسان کے لیے مددگار بن جاتی ہے وہ اولاد۔ لہٰذا آپ کی سارا جو سرمایہ ہے، ساری آپ کی میراث ہے، ٹوٹل انہیریٹنس جس کو کہا جائے، اور the بیسٹ انہیریٹنس جس کو کہا جائے، وہ آپ کی اولاد ہے۔ یورپ میں آج جانا کمال نہیں ہے آپ کے لیے، یہ ہاں جی ماشاءاللہ جی، او جی پتنے امریکہ بیٹھے ہوئے تو آج فرانس سے بیٹھے، یہاں پہ آ جانا کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا اور اپنی اولاد کو سنبھالنا یہ کمال ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، ایک بچی کا واقعہ سناتا ہوں کہ جو بڑی پابند شریعت ہے۔ بچی کی شادی ہو گئی، والدین ماشاءاللہ انہوں نے جس حد تک، والد صاحب تھوڑا سا کمزور تھے، یعنی عملی لحاظ سے، بچی بہت ہی زیادہ پابند شریعت، اولاد ایسی ہو کہ جو پابند شریعت ہو، دین کے احکام کے اوپر چلنے والی ہو۔ والد بیمار ہو جاتا ہے، ویسے بھی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایسوسیشن ہوتی ہے، باپ کی بچیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، یہ ایک فطری ہے، فطری ہے۔ باپ بیمار ہو گیا، بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے کے آؤ، شاید دیکھ کے تھوڑا سا افاقہ ہو جائے بیماری میں کچھ۔ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا جب آیا، بھائی ہے، کہنے لگا کہ بھائی صاحب مریض ہیں، آپ آ جائیں۔ کہا کہ نہیں، میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ بڑی ایک انسان کے لیے، بعض بالکل اس طرح فاسق اور فاجرانہ جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں، شوہر بھی بعض ہے کہ میرے پاس اتنے واقعات کے بعض مجھے یہاں پہ اچھا بھی نہیں لگتا میں ان واقعات کو کھولوں، لیکن بعض اس طرح ظلم اور بربریت پہ آتے ہیں، خود سمجھتے ہیں کہ ہاں جی گھر کے اندر بند رہنے سے ہی انسان کو کمال ملا کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔
اس قسم کے واقعات جب معصومین علیہ السلام کے پاس پہنچتے تھے تو معصومین خود فرماتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے تھے، کیا بات کرتے ہیں، میری مادر گرامی کو میرے بابا اجازت دیتے تھے، جاؤ فلاں کے ہاں وہ فوتگی ہو گئی ہے، فلاں کے ہاں کوئی قضیہ ہو گیا ہے، فلاں کے ہاں انتقال، جائیں وہاں پہ احوال پرسی کریں، وہاں پہ دعا کریں، وہاں پہ ان کے لیے تسلی ہو جاتی ہے۔ معصومین خود اپنے جو لائف سٹائل ہے وہ بتاتے تھے، لیکن بعض بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسی سے جو ہے نا وہ بند کرنے ہی سے انسان کے مسائل جو ہے نا ہوتی ہیں، اور بہت بڑی اس سے جو ہے نا وہ اس کی غیرت اور شرافت جو ہے نا وہ باقی ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو سوشل اور جو ایک کلیکٹیو اور جو ایک اجتماعی اثرات انسان کی زندگی کے لیے ہیں، اس میں جس طرح مرد کو چاہیے کہ وہ ایسوسیشن رکھے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ بالخصوص اگر کسی کے ہاں کوئی موت فوت ہو گئی ہے، قضیہ ہو گیا ہے، کسی کے ہاں کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، اس میں اجازت دینے کی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے اس چیز کو انکریج کیا ہے۔ لیکن بعض نے، میں ایک جگہ سفر پہ تھا، میں ملک کا نام بھی نہیں بتاتا، اور مجھے بعد میں کھانے کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا، میں نے کہا میں نے کیوں کھانا کھایا ایسے گھر میں جا کے۔ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کی جس کی ماں ملنے کے لیے اسے آئی اور کم از کم اس نے کئی دن گزارے ہیں سفر کے دوران، کس قسم کا یہ شوہر ہے؟ کہتا نہیں آپ ماں کو نہیں مل سکتے۔ یہ بات بہت بدبختی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، یعنی وہ اسی شہر میں رہتی رہی، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد اسی طرح پھر واپس چلے گئی۔ کیا یہ بدبختی ہے؟ یہ انسانیت سے دور چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اب میں جب واپس آیا تو مجھے وہ پتہ میں نے کہا مجھے تو یہ تو اس قسم کے جس میں یعنی صلہ رحم نہیں ہے، جس میں اتنی انسانیت نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے یعنی ایسی زندگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ چونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے اور پھر بات آپ کو سمجھانا یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے دماغ میں پینیٹریٹ ہو جائے بات۔ اب جوان گیا، بھائی گیا بہن کے پاس کہ بابا مریض ہیں، کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جس کے لیے حتیٰ کہ شوہر کی بھی بعض کے نزدیک جو ہیں اجازت شرط نہیں ہے، مثلا والدین کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر جان اپنے باپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ جس نے پوری زندگی جو ہے نا ان کے تربیت میں اور اس طرح گزارا تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا جو ہے نا وہ اوور رول ہوتے ہیں کہ بعض جگہ کے اوپر قوانین اگرچہ شوہر کی ولایت ہے، شوہر کی سرپرستی ہے، لیکن بعض جگہ جس میں سے ایک خود جو ہیں وہ بچی کے والد کے جو تصرف ہے وہ شوہر سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن بڑی دیندار بچی، بہت پابند شریعت بچی، کیا ہے بھائی نے آ کر کہا کہ آپ چلیں۔ بیٹی نے کیا کہا؟ بہن نے کہا کہ نہیں، شوہر اجازت نہیں دے کر گیا ہے، آپ اس طرح کریں کہ پیغمبر اسلام کے پاس چلے جائیں، یا تو مجھے شوہر اجازت دیتا ہے یا پیغمبر اسلام اجازت دیں، ساری اجازتوں کا مرکز تو پیغمبر اسلام ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے اجازت دیں۔ آیا جوان آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس، پیغمبر اسلام جانتے ہیں گھر کے ماحول کو، گھر کی نزاکتوں کو، احوال کو، اور انسان کے اس طریقے کار کو کہ کیا ہونے والا ہے کہ اگر فرمایا شوہر نے اجازت نہیں دی تو پھر میں بھی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ دن گزرے، زیادہ کریٹیکل جو ہے نا وہ سچویشن ہو گئی، اس کے بعد وہ قومے میں چلے گئے، پھر اس کے بعد تھوڑی جو ہوش آئی، پھر اس کے بعد کہا، لیکن پھر دوسری مرتبہ جب آیا بہن نے کہا کہ نہیں مجھے اجازت نہیں دی ہے، شوہر اجازت دیتے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں۔ پیغمبر اسلام کے پاس آیا، جوان ہے، اگر کہا کہ یا رسول اللہ آپ اب تو اجازت دے دیں، فرمایا نہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ شوہر اجازت دیتا، گھریلو مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا اس طرح سمجھایا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ گھر کو برباد کرنا، پیغمبر اسلام اگرچہ سب جتنے تصرفات ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ اس چیز کو لیے، جتنے بھی تصرفات زندگی ہیں جس پر ہم لوگ اسی وجہ سے النبی اولا
ربکم من انفسکم، آپ کے نفسوں سے زیادہ جو ہے نا وہ حق کے تصرف رکھتے ہیں پیغمبر اسلام، لیکن اس طرح نہیں کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، فیملی ٹائز کو جانتے ہیں، ہمیشہ نفسیات ان سب چیزوں سے جو ہے نا وہ فرمایا کہ نہیں۔ انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، 3-4 دن گزرے، 3-4 دن جب گزرے پھر جوان وہ آیا ملنے کے لیے، جوان آیا، ایک ادھر کونے میں بیٹھا تھا، تو پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، اپنے پاس بلایا، کہا کوئی کام تھا؟ کہ یا رسول اللہ کوئی کام نہیں۔ یہ بڑے سچے لوگ تھے، یہ فہم و فراست والے لوگ تھے یہ پیغمبر اسلام کے پاس، جو سچے صحاب ہیں ان کی آپ شان دیکھیں ذرا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کوئی کام تھا؟ کہ یا رسول اللہ آج کوئی کام نہیں تھا، آج فقط آپ کی زیارت کے لیے آیا، کوئی کام نہیں۔ فرمایا آپ کو نہیں کام ہے، لیکن مجھے آج آپ کو ایک بات بتانا ہے۔ سارے صحابی وہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کیا؟ اس سے کام نہیں، مجھے آج کچھ بات اس سے کہنی ہے کہ جب اس کے والد کو قبر میں اتارا گیا تو ایسے میں جو عذاب کرنے والے، جس طرح آپ نے متعدد جو واقعات اس سے پہلے سنے ہیں، عذاب کرنے والے جب فرشتے آگے بڑھے آگ سے تاکہ اس کی قبر کو بھر دیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے عذاب کرنے والے فرشتوں، اس کی طرف آگ مت لے کے جانا۔ کیوں؟ یا اللہ یہ تو بڑا مجرم ہے، اس نے تو بڑی گستاخیاں کی ہیں، اس نے تو آپ کی شان میں، یا اللہ شان ربوبیت میں، شان خالقیت میں اس کی بدعمالیاں اتنی ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز ہی فرشتوں، جس کی بیٹی میرے دین کا اتنا احترام کرتی ہے، میں نے اس بیٹی کو بھی معاف کیا، میں نے اس باپ کو بھی معاف کیا۔ انسان ایک چیز حاصل کرتا ہے، کتنے واقعات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، عذاب ہو رہا ہے، واپس آئے نہیں، پیغمبر اسلام جا رہے ہیں، عذاب ہو رہا ہے، واپس آتے ہیں نہیں، کیا واقعہ بن گیا، کیا واقعہ بن گیا۔ یہ جب اس کا انتقال ہوا نا تو اس کے ہاں ایک بچہ تھا، بہت چھوٹا معصوم، آج 2-3 سال 4 سال کا ہوا ہے، 5 سال کا، آج گیا استاد کے پاس اور استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا عذاب والے فرشتوں رک جاؤ، جس کی بیٹے نے اس اپنی معصوم زبان کے ساتھ میری رحمانیت اور رحیمیت کا اعلان کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے، رحمان ہے۔ لہٰذا ایک چیز کو جو انسان کے اگر اپنے آپ کو اسباب، یعنی وہ اولاد کے جو پابند شریعت ہو، آپ نے دیکھا کہ جوان ہے، کوئی آرگومنٹ، پیغمبر اسلام فرماتا نہیں، اس وجہ سے کہ یہ آرگومنٹ آج چونکہ بے دینی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے دین میں، اگر انسان خواہ مخواہ کے جو ہے نا، اور نماز کیوں پڑھی، جو جی روزہ ایک خواہ مخواہ روزہ، یہ جی ہاں جی 12 13 14 کے جو ہے نا وہ روزے رکھیں جو ایام بیز ہیں، یہ کیا ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے، یہ عمل داؤد کیا ہے، یہ ساری چیز کیا ہے کہ یعنی انسان جب دین سے دور ہوتا ہے تو یہ سارے مسائل انسان کے لیے آتے ہیں۔ اور جو وہ ایک دفعہ کہتے تھے نہیں کوئی چیز نہیں ہوتی، نماز واجب، ٹھیک، چیپٹر کلوز، سب چیزیں جو ہے نا کوئی آرگومنٹ نہیں، حجاب واجب ہے، چیپٹر کلوز، داڑھی واجب ہے، چیپٹر کلوز، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، واجب ہے ختم ہے، اچھی لگے اچھی نہ لگے، حجاب اچھا لگتا ہے نہیں لگتا نہیں لگے، ہم نے کوئی دنیا کے لیے کام کرنے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے لیے کرنا۔ اللہ جو چیز مجھے کہے اس کو ماننا چاہیے، اور جس سے روکے اسے رک جانا چاہیے، یہ ہے دینداری انسان کے لیے۔ اور پابند شریعت جب ایک انسان اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو کریڈٹ بالآخر والدین کو ملا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی، اور حتیٰ کہ میں جو بعض روایت ہمیں خود تفسیر سورہ توحید میں اگر آپ دیکھیں متعدد جو روایات ہیں، حتیٰ ایک کافر بھی اگر کسی کے والدین ہوں اور بچہ ان کا مسلمان ہو گیا ہو، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا بھی یعنی عذاب میں تخفیف کا باعث بنا کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہیں وہ مشرک ہیں، یہ بچہ ان کا اللہ اس طرح بھرم رکھا کرتا ہے اپنے بندوں کا۔
اللہ عزت دیتا ہے، اللہ عظمت دیا کرتا ہے. یعنی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگرچہ اس کے والدین، آپ مثلا کہتے ہیں کہ کویسچن کیا جائے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو خود کافر اور مشرک رہا ہے، اس کی اولاد، اس کا بیٹا میں سے جو ہے نا کوئی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، مکتب اہل بیت میں آ گیا، اور اس کے بعد وہ کیا اس کے جو اعمال ہیں، اجر ہے، کیا اس کے والدین تک جی اس کے عذاب کی تخفیف کا باعث بنا کرتا ہے، ایسے اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ہے کہ وہ اولاد کے جو پابند دین ہے، پابند شریعت ہے، نہ شریعت کے مقابلے میں آ کے آرگومنٹ کرنے والی ہے. شریعت کی بات آ جائے، طبیعت کی بات پہلے آ جائے، ایسی اولاد نہیں. تو شریعت کے اوپر، شریعت کی پابند، ہاں دین. آپ وہ ایسی اولاد کہ جس کو نہ سورہ انا انزلنا نہیں آتی ہے، آیت الکرسی نہیں آتی ہے، اس کے بعد کہا ماشاءاللہ جی میرے لیے تو یہ نماز وحشت پڑے گی، جس کو خود نماز پڑھتی ہوئی وحشت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے نماز وحشت پڑے گی؟ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے خود انسان کو چاہیے کہ آ جائے اور اس لیول پہ انہیں کم از کم دین اور دینیات اور اسلام اور اسلامیات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مقربین ہیں ان کی تعلیم دینا والدین کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. اور پھر جب وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں اس کا کریڈٹ بھی خود والدین وصول کرتے ہیں، والدین کو ملا کرتا ہے. والدین کی شان بہت اجل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بڑی عظمت رکھی ہے. اسی لیے اب وہاں کے اوپر جو انسان عالم برزخ میں ہے اور وادی سلام میں انسان پہنچ گیا. دیکھیں وادی سلام جو ہے نا انسان کے تکامل بھی ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں بالکل ہی ہر چیز جو ہے نا وہ ٹھپ ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ وادی سلام ایک پورا سسٹم ہے، سسٹم آف لائف ہے. وادی سلام ایک نئی زندگی اور حیات کا ایک نیا جو آپ وادی دیکھے ہیں وہ وادی سلام ہے. انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں. جی ہمیں یہ تھوڑا بتائیں کہ جب مولا علی کی آمد ہوئی کعبۃ اللہ میں تو اسی وقت بت تھے یا نہیں تھے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے بعد کیسے بت آئے یہ تھوڑا ہمیں بتائیں. جب رسول اللہ نے مولا کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے بت شکنی کی تو یہ بت کیسے آئے، اور جو کعبۃ اللہ کے دروازے کی جو چابی تھی وہ کس کے پاس تھی یہ ہمیں بتائیں. یہ کون لوگ تھے جو بت لے کے آئے، یہ ان لوگوں کو تھوڑا ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے بت پہنچے ادھر جو رسول اللہ نے مولا کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے بت شکنی کی. جب چابی اس کے پاس تھی یا کس کے اور کے پاس تھی تو کیا ایسے بت کیسے آئے یہ ہمیں تھوڑا بتائیں. ٹھیک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں بول رہا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ میں نام نہیں بتانا چاہوں گی پر میرا سوال ہے آپ سے. آپ نے مینشن کیا کہ گھر میں آپ کھانا کھا کے پچھتائے، جنہوں نے بیوی کی والدہ کو گھر میں نہیں آنے دیا، ان سے ملنے نہیں دیا. تو کیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر بھی وہ لائق اطاعت ہے؟ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرتے تو شوہر کو سجدہ ہوتا، تو کیا پھر بھی وہ لائق سجدہ ہے وہ شوہر؟ شکریہ. خدا حافظ. ٹھیک. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، یہ علی مدد. وعلیکم السلام علی مدد. جی ماشاء اللہ. کون مولانا صاحب علی بات کر رہا ہوں نیو کیسل سے. علی بھائی بول رہے ہیں نیو کیسل سے. جی فرمائیے. تو مولانا صاحب مجھے دو باتیں پوچھنی تھیں آپ سے. ایک تو بات یہ تھی کہ میں نے وہ اس دن کنٹرول روم میں اپنا نمبر وغیرہ سب لکھوایا تھا یہ ہدایت ممبر کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے، لیکن تقریباً 5-6 دن ہوا کسی نے اب تک مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ میرے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے
تو یعنی کہ میں نے ان کو بتایا تو میں کس طرح سے، انہوں نے کہا تھا ڈیٹیلز لے کے کہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن کسی نے مجھ سے تک بات نہیں کری. ابھی آپ پتہ ہے کیا کرنا ہے، ایک میری بات سن لیں، اس کے بعد جو ہے نا ابھی اس فون بند کرنے کے بعد وہی جو یہاں پہ 451 لکھا ہوا ہے نا، تو آپ 48 پہ وہ کریں گے، 448 جو آخر میں ہے. تو ابھی فاروق وہیں پہ بیٹھا ہے تو انشاءاللہ وہ لے لے گا. دوسرا کویسچن ہے کوئی آپ؟ جی دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی مولانا صاحب، ابھی کل ایک ہدایت کے اوپر مووی آئی تھی، سوری ہدایت کے اوپر ایک میں نے مووی دیکھی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پر. تو میں نے وہ دیکھی تھی مولانا صاحب، تو اس کے اندر ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے چہرہ دکھایا تھا، تو وہ بات ایک تو پوچھنی تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ اب کل میں نے ایک اہل بیت ٹی وی پہ بھی ایک مووی دیکھی جس میں جو مولا علی کے اس سے تھی کہ مولا علی کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے جو مولا علی کا دور تھا اس کے اوپر دکھائی تھی وہ مووی. تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مولانا صاحب کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یعنی کہ دکھایا، ان کا چہرہ نہیں، یعنی کہ چہرہ تو نہیں ویسے انہوں نے دکھایا مولا علی کو بھی، اور یہ کہ بات کرتے ہوئے لوگوں سے دکھایا. تو مولانا صاحب یہ صحیح ہے اس طرح کی مووی دیکھنا صحیح ہے ہمارے لیے؟ ٹھیک، میں یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب. چل ابھی آپ فون کر لیں فاروق، جو نمبر یا ابھی اگر کال نہیں ہے تو ابھی لے لیں، آپ سے بات کریں. جی جی آپ ابھی اس پہ جو ہے نا وہ 01274294448 پہ فون کر لیں. ابھی فاروق ہے، آپ سے لے لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام قبلہ مقصود حسین سیز آپ کر رہا ہوں وارفور سے. جی 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 ماشاء میرا اللہ. سوال یہ ہے کہ عالم برزخ ایک پڑاؤ ہے یا ایک سفری کیمپ ہے، ٹرانزٹ کیمپ ہے؟ تو کیا جب آخری ذی روح اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، تو عالم برزخ سے آگے جہاں جو بھی نیکسٹ موو ہے تو کیا وہ ماحول سین بدل جائے گا، یا دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ کے بعد جو اگلی سٹیج آنے والی ہے وہ یہ مکمل ہوگا سلسلہ آخری زیرو کے آنے تک، تو اس کے بعد حالات بدلیں گے یا اگلا کیمپ یا اگلا پڑاؤ آئے گا؟ بہت مہربانی. ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد جی کو بلندر سے بول رہا ہوں. جی 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 جناب آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، سوال تو میرا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ سے سلام کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوتا ہے تو میں سلام کرتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات اگر لوگ مان جاتے تو آج دین کا یہ اثر نہ ہوتا. افسوس اس بات کا ہے کہ نبی کی بات سنتے تھے لیکن بات مانتے نہیں تھے. اگر مان لیتے تو حضرت علی علیہ السلام کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا وہ سنا سب نے ہے لیکن مانا نہیں. افسوس ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات سنتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کلمہ پڑھ کر کلمے والے کا احترام سیکھ لیں، کلمے والے کا ادب سیکھ لیں، کلمے والے کی باتوں کے اوپر ڈیرا ڈال دیں اور اس کی بات مانے. بات مان لیتے تو آج دین کا یہ اثر نہ ہوتا. کیونکہ ہم لوگوں کو انہوں نے سچائی سکھائی. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم کو انہوں نے آگ سکھایا. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم کو وہ جو انہوں نے دیا ہم نے کیا لیا؟ سوائے اس کے کہ مخالفت پیدا کی اور ہر کام میں ٹانگیں اڑائی. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ کلمہ پڑھیں اور کلمہ سمجھیں اور کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو آپ کو سلام کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا کہ آپ کی گفتگو سنتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں اتنا اخلاق اور اتنی اچھی چیزیں ہیں کہ ہم انسان اگر سن کر ان باتوں پر کر لیں تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور آپ کا ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. بہت شکریہ. انشاءاللہ خیر. انسان جب عالم برزخ میں ہوتا ہے نا، عالم برزخ میں مومنین تکامل حاصل کرتے ہیں. آخری دن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام
علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا ذہن بڑا مشکل میں ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھیں تو قرآن شریف کے اندر سجدہ کرنا پڑتا ہے آپ کو, لیکن آیت شروع ہوتی ہے, اگر آپ الحمد سے شروع کریں تو اس میں ایک رکوع لکھا ہوا ہے, اور آپ 22ویں پارے پہ یا 24ویں پارے پہ جائیں تو وہاں 20 اور 30 اور 40 رکے ہیں. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میں رکوع کروں یا سجدہ کروں. میں بہت کنفیوز ہوں, آپ میری مدد فرمائیے, آپ کی بڑی مہربانی. کوئی مشکل نہیں ہوگی, ابھی آپ سنتے رہیں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے رکوع خاص کریں. طور سے آپ کو السلام علیکم. بہت شکریہ. معذرت چاہیں گے باقی ہمارے جتنے, چونکہ سوال بھی ہیں اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ میں یہ روایت آپ کو سنانا ضروری ہے, چونکہ یہ روایت اس بات کی طرف بھی ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھیں عالم برزخ میں مومنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو کمپلیشن جس کو کہتے ہیں نا, اور تکامل کی جو منزل ہوتی ہے, ارتقاء کی جو منزل ہوتی ہے, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم برزخ میں قرار دی ہے مومنین کے لیے. روایت ہے یہ فروع کافی سے, جلد کی جلد نمبر 2, اور صفحہ نمبر مجھے چونکہ یہاں پہ صحیح میرے کافی پرانی رائٹنگ ہے یہ, لیکن اس کے جو باب ہے وہ آپ لکھ لیں. باب ہے اس کا, باب فضل الحامل القرآن, یعنی جو قرآن کی حاملین قرآن ہے نا اس سلسلے میں, اور اس کی جو حدیث نمبر ہے اس کی حدیث نمبر 10 ہے, اور اس کا صفحہ جو غالباً میرے پاس ہے یہاں پہ 606, لیکن اس صفحے کو اب ممکن ہے کہ پرنٹنگ میں جو ہے نا وہ کسی اور جگہ سے کیا کا دوسری جلد, اور جو باب فضل الحامل القرآن ہے نا اس میں یہ روایت ہے, اس کی حدیث نمبر 10 ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ من مات من اولیائنا و شیعتنا ولم يحسن القرآن علم فی قبره لیرفع اللہ به من درجته فإن درجات الجنة على قدر آیات القرآن یقال له اقرأ ورقا فیقرأ ثم یرقى. روایت یہ ہے کہ جب ہمارے اولیاء میں سے, یعنی ہمارے جو چاہنے والے ہیں, ہمارے موالی ہیں, ہمارے شیعہ ہیں, اور جو ہمارے فالور ہیں, ان میں سے اگر جس کسی کا انتقال ہوتا ہے اور ان کا اگر قرآن کی کیا ہے حسن قراءت اگر نہیں ہے ان میں, تو علم فی قبرہ, تو عالم برزخ میں کیا ہے, قبر میں کیا ہے, انہیں پڑھایا جاتا ہے. لیرفع اللہ بھی درج, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے, چونکہ یہ فالور ہیں اہل بیت علیہ السلام کی, یہ ماننے والے اور چاہنے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے, ان کے درجات کو بلند کیا جائے. تو انسان کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے ہیں جتنی انسان آیات قرآن کو اچھے انداز کے ساتھ جانتا, معرفت رکھتا ہو. یعنی قرآن کو فقط قرآن خوانی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. قرآن کو فقط ہاں جی تویز لکھو جی, مر گئے تو بس یہاں وہ قرآن پڑھتے رہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن انسان کو حیات دینے کے لیے ہے, قرآن انسان کو زندگی دینے کے لیے ہے. قرآن زندوں کے لیے معجزہ ہے, مرنے والوں کے لیے ان کی ترقی درجات کا جو ذریعہ بنتا ہے. فَإِنَّ دَرَجَاتَ الْجَنَّةِ, یہ جو درجات جنت ہیں علی قدر آیات القرآن, آیات قرآن کی کس حد تک اس نے فہم و ادراک کیا ہے, کس حد تک اس نے جو ہے نا وہ ویژولائز کیا, اس جتنی جو ہے نا وہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کی ترقی ہے, درجہ ہے اس کی, اس کو جو ہائی اسٹیج کے اوپر اس نے جانا ہے, اس کی جو پریسٹیج ہے, اس کی عظمت ہے, وہ قرآنی آیات کے مطابق ہے. کس حد تک کتنی یہ جانتا ہے. یقال له اقرا,
قرآن ایسے میں اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ فرماتے ہیں اقرا، پڑھو، ورقا، اور ترقی کرو، بلند ہو جاؤ، پڑھو اور اپنے درجات کو بلند کرو، فیقرأ ثم یرقا، بس وہ پڑھے گا اور اس کے جو ہے نا وہ درجات بلند ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز کہ دیکھیں جو عالم برزخ ہے اس میں تکامل نفوس ہے، تکامل نفوس ہے۔ انسان یہ جو تھوڑی بہت خامیاں رہ گئی ہیں قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں، یا ایک دفعہ ہم تو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑے اچھے جی پڑھے لکھے تھے یہ تو وہ، لیکن بعض اوقات کتنی خامیاں رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے اولیاء ان کو بہتر جانتے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے قرآن پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور ان کی ترقی درجات کے لیے ذمہ داری کو جو ہے نا وہ قبول کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے جو شیعہ بچے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور ان کے لیے بھی ہے کہ جو کفار مشرکین منافقین کے بچے ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ان کی تربیت کے بھی نظام ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے ہم پروگرام میں چاہتا تو میں یہ تھا کہ عالم برزخ کی آج وادی السلام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ اور مزید چیزیں پیش کرتا، لیکن اس کو جو ہے نا وہ اگلے ہفتے میں اگلے سیشن میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور جہاں تک ہمارے غلام رسول بھائی کا تعلق ہے، دیکھیں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب تشریف لائے اور وسط فی جوف الکعبہ، جوف کعبہ میں، وسط کعبہ میں، اس وقت یعنی اگرچہ اس طرح 360 وہاں پہ بت پڑے تھے اس کعبے میں، اور ایک جو ہے کہ جہت کہ 3 دن تک امیر المؤمنین نے جو اپنی نگاہ ہے اور اپنے چشم مبارک اسے کھولا نہیں، تاکہ نگاہ بت کی طرف، ایک جو بعض توجیہات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ بتوں کی طرف نہیں، نگاہ رسالت کی طرف جانی چاہیے۔ سب سے پہلی جو 3 دن میں نگاہ، سب سے پہلی جو نگاہ اٹھائی ہے وہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، بتوں کی طرف نہیں، چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ بھی پیغام اسلام کے چہرے اقدس کی طرف دیکھنا، اور وہ افضلیت ہے، یہ واحد ہستی کہ جو آنکھ کھولے تو چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ ہیں۔ اور جہاں تک بت تھے، بت شکنی گریجولی جب یہ دیکھا گیا، اور وہاں پہ سچویشن اور اس دوران یعنی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شان کریمی یا شان تبلیغ کی ان عظمتوں میں سے ہے کہ ایسے معاشرے میں کہ جو بد اخلاقی میں دیکھیں، بد تربیتی میں دیکھیں، ان کے قتل و غارت اور معاشرتی زندگی کو دیکھیں، اس قدر پست تھی کہ انسان سوچ تک بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کہ جہاں پہ نہ فقط یہ ہے کہ بلکہ معلقات سب، ہمارے ہاں تو جو دروس ہوتے تھے مدارس میں اس میں بھی اس کو پڑھاتے تھے، اور جس میں وہ معلقات سب جو 7 بڑے جو نامی گرامی جو قصیدے تھے اس میں لگے ہوئے تھے، اور اس میں ایک یہ ہے انہی اشعار میں سے تھا نا کہ اگر کوئی کسی کو دیکھنا ہے کہ لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ، کہ اگر کسی کی جوان مردی کو دیکھنا ہے، جوانی کو دیکھنا ہے، لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ، کہ زبان چلتی ہے تو کیسی چلتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا دل ہے تو کیسا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا قرآن نازل کیا کہ لسان ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی نہیں، اور فتح بھی ایسا دیا ہے، ایسا جوان دیا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ دونوں چیزیں تم عربوں کہتے تھے نا کہ یہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی دیکھو کہ زبان کتنی ہے اور اس کا دل کتنا ہے۔ اللہ نے یہ سارے گوہر اور جوہر اپنے ولی کامل میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رکھ دیے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ مردان،
شیر یزداں. اور اقبال نے بھی بہت اچھا کہا کہ مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، حسب لائے دودمانش زندہ ام، در جہاں مثل گوہر تابندہ ام. تو یہ ہے کہ بت تھے اور بت شکنی جو ہے وہ امیر المومنین نے کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ رہا ہے کہ جو فتح مکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ ہے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس وقت صحابی اور بھی تھے، لیکن منتخب جو کیا گیا ہے وہ امیر المومنین کو اس لیے کہ ایسی ذات کہ جس نے کسی اپنی زندگی کے کسی ایک لمحہ میں بھی بتوں کی طرف جو ہے وہ نہیں، کسی غیر خدا کی پرستش نہیں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے ایسی ہستی کا انتخاب کیا، ورنہ اس دوران ماشاءاللہ کافی صحابی تھے اور بھی جن کو یہ سونپا نہیں گیا. اور اسی وجہ سے وہ ایرانی ایک شاعر بھی ہے نا کہ اے علی تیری معراج کا کیا کہنا، یک قامت احمدی ز معراج نبی. تیری معراج تو پیغمبر اسلام گئے تھے نا معراج پر، تیری معراج تو شان اقدس پر سوار ہو کے اوپر والے بتوں کو توڑا. تو آپ کی معراج تو ماشاءاللہ یک قامت احمدی ز معراج نبی. اور جہاں تک ہے یہ جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو چابی ہے ہمیشہ بنو ہاشم کے پاس رہی ہے، ہمیشہ کلید بردار رہے ہیں. اور یہ سارا جو حرم مطہر کا جو سلسلہ ہے، جتنی بھی آپ ریالٹیز دیکھتے ہیں وہ ریالٹیز اسی خاندان تطہیر کے صدقے میں ہیں. اور ہماری ایک سسٹر نے فون کیا، اپنا نام نہیں بتایا، کہ شوہر باہر کا شوہر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنی اتھارٹی کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. جب وہ اپنی اتھارٹی کو وائلیٹ کرتا ہے اور اپنی اتھارٹی کو حکم خدا اور رسول کے سامنے لاتے ہیں، اس کی اتھارٹی جو ہے نا وہ ساقط ہو جایا کرتی ہے. اس وجہ سے کہ اتھارٹی دی کس نے ہے. اسی لیے ہے کہ جب شوہر اگرچہ بہت زیادہ صحیح روایات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ غیر خدا کے لیے جائز ہوتا تو میں جتنے شاگرد ہیں سب کو کہتا کہ اپنے استاد کے سامنے سجدہ کرو، اور جتنی جو کسی کی بیوی ہے اس کو کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے جو ہے نا وہ سجدہ کرو. اس میں اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہے بالکل. ہمارے علی بھائی نے نیو کیسل سے فون کیا ہے، غالباً انہوں نے فون کر لیا ہوگا، فاروق سے بات ہوگی ان کی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چہرے پیسے جو ہے نا وہ جتنے اللہ کی عظیم ہستیاں ہیں ان کے چہرے جو ہے نا وہ نہیں دکھانے چاہیے. لیکن اگر کوئی بنا کہ اس قسم کے جو ایک سیرت اور کردار کے وہ نمونے پیش کیے ہیں تو اس میں حرج بھی اس لحاظ سے حرمت کی نہیں ہے. آپ فلم کو جو ہے نا وہ باہر کے فلم ہی ہوا کرتی ہے، اس کو آپ دیکھنے میں جو ہے نا وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ تو جو ڈائریکٹرز ہیں، فلم کے پروڈیوسرز ہیں، ان کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اسی وجہ سے ہے کہ ابھی جب ایران میں ایک فلم حضرت ابوالفضل العباس کی بن رہی تھی، تو چہرہ دکھایا تو مجتہدین نے اعتراض کیا. اس وجہ سے کافی اگلے کہ انہوں نے سرمایہ گزاری کی، کافی خرچہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو اس سین کو جو ہے نا وہ تبدیل کرنا پڑا، اس پہ سارا ہوا. ہمارے مقصود سن سید محترم نے فون کیا ہے کہ عالم برزخ دیکھیں ایک جہان ہے، فقط ایک پڑاؤ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا جہان ہے اور ایسی ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان صدیوں کے اعتبار سے زندگی جو ہے نا گزار رہا ہے. وہاں پہ ایک نیا لائف سٹائل ہے انسان. جس طرح یہ زندگی ہے دا پریزنٹ ورلڈ، یہ اس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ میں بھی جو ہے نا وہ زندگی ہے، ایک نئی زندگی ہے. اور جب ایک انسان دیکھیں عالم برزخ کا اختتام تب ہوگا کہ جب وہ انسان کامل، اسی وجہ سے ہے کہ یہ اگرچہ معاد کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ آپ نے ٹچ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سلسلہ ہوگا کہ جب ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، اور اس کے بعد حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. اس کے بعد جو ایک سلسلہ ہے، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، انسان کامل ہوگا للہ الواحد القہار. آج اسی پروردگار کی حکومت ہے. ہمارے بڑے محترم محمد یعقوب، انہوں نے سلام کرنے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامتی دے اور صحت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم پیغمبر کی
بات سنتے ضرور ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی مان لے تو یہ دنیا، اس دنیا ہی انسان کے لیے جنت بن جائے. اور ہمارے ایک بھائی نے اپنا جو ہے نا وہ نام نہیں بتایا گا کہ سجدہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ اپنے آپ کے لیے سمپل کریں. اسلام تو بہت انما یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خواہ اپنے لیے کیوں مشکلات بناتے ہیں؟ کیا ہے سجدے کی جگہ؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا طرح آپ نے نیت کی ہے، نیت کے بعد جو ہے نا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے اس میں. اس کے بعد دوسری صورت پڑھنی ہے، کوئی سجدہ نہیں. اس کے بعد آپ نے سسٹمیٹک انداز جو اسلام نے بتایا ہے نماز کا وہ ہے. آپ جو واجب صورتیں جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے وہ مت پڑھیں، وہ نہیں پڑھنی چاہیے، نہ امام کو پڑھنا چاہیے. ہمارے ایک پروگرام تھا یہیں پہ ہدایت پہ، ایک بندہ خدا کو ہم نے دعوت دی. ہم تو چاہتے ہیں، ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین اور سارا رہے. انہوں نے وہ سورہ جو آئے سجدہ واجب والی ہے، سورہ جو اقرا ہے، سورہ وہ پڑھ دی اور صاحب کے اوپر سجدہ واجب کر دیا وہیں بیٹھے بیٹھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ تو صورتیں نہیں پڑھنی چاہیے انسان کو. سورہ فاتحہ 4 فقط صورتیں ہیں کہ جن میں جو ہے نا وہ سجدہ واجب، اگر اس آیت کو پڑھا جائے تو. ایسا نہیں ہے کہ ہر جو ہے نا سورت پڑھنے سے جو ہے نا وہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے. آپ نے نیت کی ہے سورہ حمد پڑھیں، اس کے بعد دوسری پڑھیں، رکوع کریں، اس کے بعد جو ہے نا سامنے پڑھ کے آپ جائیں گے سجدے میں، سجدے کریں گے، 2 سجدے کر کے پھر اٹھیں گے. اس کے بعد دوسری رکعت سیم، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ سجدہ کرنا ہے آپ نے. ہر جگہ سجدہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. جو روٹین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے اس کے تحت جو ہے نا ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور لہٰذا آپ کو کنفیوز نہیں ہونی چاہیے. کنفیوژن شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان مختلف قسم کے جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر پھر بھی مزید جو ہے نا آپ کے لیے کوئی سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے تو آپ جو ہے نا وہ فون کر لیں تاکہ آپ کو مزید جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں جملہ گناہان صغیر و کبیر کو معاف فرما. پروردگار عالم برزخ میں جتنے مومنین ہیں پروردگار انہیں ترقی درجات عطا فرما. جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت و سلامتی شفا کامل و عاجلہ عطا فرما. یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.